علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، بڑی تفصیل کے ساتھ الحمدللہ نماز کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوا۔ فرض نماز، سنت نماز اور اخیر میں جنازے کی نماز کے بارے میں تفصیلات آئیں، اور اسی کے ضمن میں موت اور قبر اور مرنے کے بعد کے مسائل پر بھی الحمدللہ احادیث آئیں۔ اب یہاں سے نئے باب کا آغاز ہے، باب الزکوٰۃ۔ نماز کے بعد قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی لیے اب یہاں سے زکوٰۃ کے متعلق احادیث آئیں گی، جس میں زکوٰۃ، صدقات اور اللہ کی راہ میں پیسے دینے، پیسے خرچ کرنے کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا فائدے ہیں دنیا اور آخرت کے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اس باب کے اندر آئیں گی۔ اور چونکہ آئندہ مہینہ ماہ رمضان بھی ہے، اور رمضان کے مہینے میں روزوں کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس لیے ماہ رمضان کی مناسبت سے زکوٰۃ کی حدیثیں سننا اور زکوٰۃ کے مسائل حدیث کی روشنی میں معلوم رہنا، یہ بھی بڑا مفید ہے، فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ۔ آج کی پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ یمن فتح ہو چکا تھا، اسلامی حکومت وہاں نافذ ہونی تھی، تو وہاں گورنر بنا کے بھیجا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ پہلے گورنر ہیں اسلام کے۔ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی، انک تأتی قوما اہل کتاب، کہ آپ ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں۔ عیسائی تھے بہت زیادہ یمن میں آباد، بعد میں الحمدللہ پورا یمن مسلمان ہو گیا اور آج تک ہے۔ تو جس وقت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، وہاں عیسائی آباد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے ہو، فادعوہم، سب سے پہلے انہیں دعوت دینا، الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فإنہم اطاعوا لذلک، اگر وہ اس کی اطاعت کر لیں، مان لیں، ایمان لے آئیں، فأعلمہم، تو انہیں بتانا، ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات، اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فی الیوم واللیلہ، دن اور رات کے اندر۔ فإن اطاعوا لذلک، اگر وہ لوگ اس کی بھی اطاعت کر لیں، ایمان بھی لے آئے اور الحمدللہ نماز بھی پڑھنے لگے، فأعلمہم، تو انہیں بتانا، ان اللہ قد فرض علیہم صدقہ، اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے، یعنی زکوٰۃ، تؤخذ من اغنیائہم، جو مالداروں سے لی جائے گی، فترد علی فقرائہم، اور غریبوں پہ لوٹا دی جائے گی۔ یہی اسلام ہے کہ اسلام یہ زکوٰۃ لیتا ہے، لیکن وہ گورنر کی جیب میں نہیں جاتا، وہ خلیفہ کے گھر میں نہیں جاتا، وہ کسی بھی علاقے کے بادشاہ کے لیے اس کا استعمال جائز ہی نہیں ہے۔ وہ مالداروں سے لی جائے گی اور پھر غریبوں میں لوٹا دی جائے گی، تاکہ غریب غربت کی سطح سے اونچا اٹھیں، انہیں سہارا ملے ان اموال کے ذریعے، اور وہ مضبوط ہوں معاش کے اندر اور اچھے سے اچھا کاروبار لگائیں وہ۔ اس کے لیے تو اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے زکوٰۃ کی فرضیت ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ غیر مسلم کو دینے سے ادا نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد ہی ہے مسلمان کو مضبوط کرنا۔ ہاں، عام صدقہ اگر دینا چاہ رہے ہیں غیر مسلم کو تو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دینے سے ہی ادا ہوگی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تیسرے نمبر پہ بتانا کہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے، اور انہیں بتا دینا کہ یہ جو زکوٰۃ لی جا رہی ہے یہ ہم نہیں لے رہے ہیں، ریاست نہیں لے رہی ہے، یہ فقیروں پہ لوٹا دیا جائے گا، غریبوں پہ لوٹا دیا جائے گا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ لوگ اس کی اطاعت کر لیں بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک نصیحت فرمائی اس سے ہٹ کے، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم گورنر بنو اور تم سے کسی پر ظلم ہو جائے، جانے انجانے میں ظلم سے بچنا، کیونکہ ظلم ہو گیا اور جو مظلوم ہے اس نے اگر بد دعا دے دی تو فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے، وہ بد دعا سیدھے اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ تو اسی لیے خیال رکھنا کہ ظلم نہ ہو، مظلوموں کی بد دعاؤں سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار نصیحت فرمائی، پہلے انہیں دعوت دینا کہ ایمان لائیں، ایمان لا لیے، مضبوط ہو گئے الحمدللہ، شرک کی نفرت بیٹھ گئی، پھر اس کے بعد انہیں نماز کی طرف لاؤ، نماز کی پابندی ہو گئی الحمدللہ، پڑھنے لگے، پھر زکوٰۃ کی طرف لاؤ۔ یہ دعوت دینے کا اصول ہے۔ بعض مرتبہ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے، کسی شخص کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، پورا اسلام اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں کہ اب آپ کو جو ہے یہاں سے یہ چیزیں حرام، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھاگ جاتا ہے واپس، یہ تو اسلام نہیں ہے، یہ کوئی زنجیروں میں جکڑ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ پہلے انہیں صرف دعوت دو کلمہ طیبہ کی، کہ بس تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلے مرحلے میں شرک اس کے دل سے نکلے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی محبت اس کے دل میں بسی ہوئی ہے، وہ نکالنا کیا معمولی بات ہے؟ ابھی وہ صحیح سے نکلی نہیں ہوتی ہے کہ اس پہ نماز بھی فرضی کر دیے، روزہ بھی، حج کی بھی اس کے اوپر فرضیت ڈال دیے، تو مالداروں حج کے لیے بھی جانا ہے، فارم بھرو حج کا۔ اب یہ ساری پریشانیوں میں آ جاتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے، ہم مسلمانوں کے اندر کوئی بیچارہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے اندر ہم صحابہ والا ایمان تلاش کرتے ہیں۔ ارے یہ اسلام لے آیا مگر ابھی بھی جو ہے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ابھی بھی جو ہے ذرا کپڑے ویسے پہن رہا ہے، ابھی بھی دیکھ رہا ہوں اس گلی میں جا رہا ہے۔ کوئی عورت اگر اسلام قبول کری تو ارے اسلام قبول کری مگر ابھی بھی حجاب اتنا نہیں کر رہی ہے۔ تو جو موروثی مسلمان ہیں وہ کون سا حجاب کر رہے ہیں؟ جو پیدائشی مسلمان ہیں وہ کون سا حلال کھا رہے ہیں؟ تو وہ تو آیا ہے ایسے دیار سے نکل کے کہ اس کا نکل کے آنا ہی بڑی بات ہے۔ اس کا استقبال کرو، مسکراؤ، اتنا بھی اگر اسلام پہ عمل کر رہا ہے حوصلہ افزائی کرو، ماشاءاللہ کیا ہے آپ نے، آپ کے دل میں اسلام کی محبت آ گئی، الحمدللہ آپ نماز بھی پڑھنے لگے۔ آہستہ آہستہ محبتوں کے ساتھ اسلام دل میں اترتا ہے، ایک دم یک بارگی ڈالنے سے نہیں اترتا ہے۔ تو ہم اپنے اندر تو پورا ایمان تلاش نہیں کرتے، جو بیچارہ نیا نیا اسلام قبول کرا اس کے اندر پورا صحابہ والا ایمان تلاش کرتے ہیں، ذرا بھی کمی نظر آئی فوراً فتوے لگتے ہیں کہ ایک مسلمان دل سے نہیں ہوا، اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے ایک جہاد کا ذکر کیا کہ ایک جہاد میں تلوار لے کے اپنے دشمن پہ بالکل غالب آ گیا تھا اور مارنے جا رہا تھا، وہ کلمہ پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا اچھا میرے تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، میں نے اسے مار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کا دل چیر کے دیکھے تھے کہ وہ دکھانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ ہو سکتا ہے وہ مسلمان رہا ہو، اپنی قوم کے ڈر سے بیچارہ وہ قوم کی طرف سے آیا ہو لڑنے کے لیے، ورنہ اس کے دل میں ایمان رہا ہو، ایسا بھی واقعہ ملا ہے۔ تو تم نے مارا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، جہاں جو کلمہ پڑھے فوراً ہاتھ روک دو، اس کا ایمان قبول کرو۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی کہ یک بارگی پورا ایمان اس کے اوپر مت ڈالو، وہ ڈر کے بھاگ جائے گا۔ آہستہ آہستہ پہلے کلمہ پڑھاؤ، پھر جب اس پہ پورا جم جائے پھر نماز کی طرف لے کر آؤ، آہستہ آہستہ پورا نماز پڑھنے لگے، پھر زکوٰۃ کی طرف لے کر آؤ، پھر آہستہ آہستہ وہ پورے ایمان پہ عمل کرے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں اصل میں ایک داعی کو اور ایک دعوت دینے والے کو اس کا اسلوب اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ما من رجل یکون له ابل او بقر او غنم، کہ جس شخص کے پاس بھی اونٹ ہے، گائے ہیں یا بکریاں ہیں، لا یؤدی حقها، جس کا وہ حق ادا نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، ہاں ایک دو جانور پالنے میں نہیں ہے، کثیر تعداد میں ہوں اور وہ جانور نسل بڑھانے کے لیے پالے گئے ہوں تو ان میں زکوٰۃ ہے۔ اگر جانور ہیں جیسے بھینس ہے، اس کا دودھ فروخت کرنے کے لیے اگر انہیں رکھا گیا ہے ان بھینسوں کو، تو بھینس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی دودھ سے جو آمدنی ہوگی اس آمدنی پہ زکوٰۃ ہے۔ ہاں بھینس پالی گئی ہے اسی لیے تاکہ اس کی نسل بڑھے، تو پھر اگر وہ
40 کے قریب وہ بھینس ہیں کسی کے پاس تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ 40 بھینس میں ایک بکری کے برابر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح بکریاں پالا ہے کوئی شخص، 1-2 بکری پالا ہے تو اس کی کوئی حرج کی بات نہیں۔ 40 کم سے کم بکریاں ہیں اور وہ بھی پالی گئی ہیں نسل بڑھانے کے لیے، بڑھا کر فروخت کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے، تو 40 بکری میں 1 بکری واجب ہے۔ اسی طرح اونٹ اگر ہے اور اونٹ بھی نسل بڑھا کر اسے فروخت کرنے کے لیے، اس کا کاروبار کرنے کے لیے اونٹ کو پالا گیا ہے تو 5 اونٹ میں 1 بکری واجب ہے۔ 10 اونٹ میں 2 بکریاں سال میں، 15 اونٹ میں 3 بکریاں، 20 اونٹ میں 4 بکریاں، 25 اونٹ میں اب بکری نہیں ہے، اب 1 سال کا اونٹ دینا ہے۔ 25 سے 35 تک 35 اونٹ اگر کسی کے پاس ہیں تو 2 سال کا اونٹ دینا ہے۔ اسی طریقے سے 10 پہ 1 سال بڑھاتے جانا ہے۔ تو یہ پوری ترتیب الحمدللہ اسلام کے اندر ہے جانوروں کی زکوٰۃ کی۔ تو جو شخص جانور پالا ہے نسل بڑھانے کے لیے، اس کا کاروبار کرنے کے لیے، اور وہ ان جانوروں کی زکوٰۃ نہیں نکالتا سال میں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اتی بہا یوم القیامہ، ان جانوروں کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اعظم ما کان یکون، دنیا میں جتنے بڑے تھے اس سے بہت بڑے ہوں گے وہ آخرت میں۔ واسمنہ، اس سے بہت موٹے تازے طاقتور ہوں گے۔ تطأہ باخفافھا، اس شخص کو لٹا دیا جائے گا حشر کے میدان میں، اور وہ جانور اپنے کھروں سے کھدلتے ہوئے جائیں گے۔ وہ اتنے بڑے ہوں گے، اتنے وزندار ہوں گے، کتنی تکلیف ہوگی۔ وتنطحہ، اور جو سینگ والے جانور ہیں وہ سینگوں سے مارتے ہوئے جائیں گے۔ کلما جاءت اخراہا، جب آخری والا جانور گزر جائے گا، ردت علیہ اولاہا، پھر پہلے والے کو پلٹا کے لایا جائے گا۔ کب تک چلتا رہے گا یہ سلسلہ؟ حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ ادھر اللہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیں۔ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا پھر اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کا بھی فیصلہ جہنم کا ہوگا، اب اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں سارے گنہگاروں کو عذاب آخرت میں فیصلے کے بعد ہوگا، فیصلے کے بعد انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ نہ دینے والا ایک ایسا شخص ہے کہ فیصلے سے پہلے ہی عذاب چالو ہو جائے گا۔ اگر جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، جانوروں کے ذریعے اللہ عذاب دیں گے۔ اگر مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، مال کو اللہ انتہائی زہریلا سانپ بنائیں گے، اس کے گلے میں ڈالیں گے، اور وہ ڈسے گا نہیں دنیا کے سانپوں کی طرح، بلکہ نوچے گا ان کے جبڑوں کو اور شدید تکلیف پہنچائے گا۔ یہ کب تک ہوگا؟ ادھر جب تک اللہ کے پاس حساب و کتاب چل رہا ہوگا۔ حالانکہ اس وقت دوسرے تمام گنہگار ابھی عذاب میں گرفتار نہیں ہوں گے، ابھی حساب کے بعد ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا، لیکن زکوٰۃ نہیں دینے والا حساب و کتاب سے پہلے ہی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور اس کا عذاب ہی بتا رہا ہوگا کہ اس کا حساب کیسا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد سیدھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی لیے ذرا سی بھی مال کی محبت زکوٰۃ کے آڑے نہ آئے، زکوٰۃ میں رکاوٹ نہ بنے، خوشی سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ دنیا میں بھی اس کا عذاب ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا، اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتاکم المصدق، جب تمہارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والا آئے، مصدق جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے پہنچتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ترتیب بنائی تھی، اور اتنی بہترین ترتیب کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا 2 مرتبہ چکر لگاتا تھا آبادیوں میں۔ ایک مرتبہ بیچ سال کے اندر وہ جا کر ان کے جانوروں کو دیکھتا تھا، وہ جا کر ان کے باغات کو دیکھتا تھا، اور پورا ریکارڈ رہتا تھا کہ ان کا باغ کتنے ایکڑ پہ پھیلا ہوا ہے، اس میں کس چیز کے درخت ہیں، اور ان درختوں میں ابھی تک کتنے پھل آئے ہیں، اور سال کے ختم تک کتنے آنے کی امید ہے۔ جانوروں کو دیکھتا تھا کتنے جانوروں کا مالک ہے، آخر سال تک مزید اس کے پاس کتنے جانور ہو سکتے ہیں توالد و تناسل کے ذریعے، یہ پورا ریکارڈ رہتا تھا۔ اس کے بعد پھر جب آتا تھا آخری سال، جاتا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ذرا سا بھی اس کے ریکارڈ کے حساب سے غلط کوئی زکوٰۃ دیتا، فوراً معائنہ کیا جاتا تھا کہ تمہارے باغ میں اس سے زائد پھل تھے، زکوٰۃ تم کم دے رہے ہو۔ اس کے بعد معائنے کے بعد پھر اس حساب سے زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ تو بہت سختی ہوتی تھی زکوٰۃ کے معاملے میں، تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی ہے کہ اس میں ذرا سی بھی کوتاہی یہ خود اس کے لیے وبال جان ہے۔ لیکن آج اسلامی حکومت نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، اب سب اپنے اوپر
ہے. ہم ایماندار ہیں, ایمانداری سے زکوٰۃ نکالیں. اللہ جانتا ہے, ہم جانتے ہیں. اگر ہم نے چھپا دیا, کون ہے پوچھنے والا؟ ہمارا گریبان پکڑنے والا. ہم نے آدھی زکوٰۃ نکالی, کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن مرنے کے بعد بچنے والے بھی نہیں ہیں. اللہ جو ہے سخت ترین عذاب میں مبتلا کریں گے. بلکہ آگے کی حدیثیں بتا رہی ہیں کہ دنیا ہی میں اللہ عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس لیے پوری ایمانداری کے ساتھ, کوئی مصدق, کوئی جاسوس آنے والا نہیں ہے. ہم خود اس کے مالک ہیں. پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے پورے اموال کا حساب لگائیں اور لگا کر اس کی زکوٰۃ نکالیں. بلکہ تھوڑا سا لم سم زیادہ نکال دیں, تاکہ اگر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی حساب کرنے میں تو وہ پوری ہو جائے. تھوڑا بڑھ کے زکوٰۃ نکال دیں. انشاءاللہ اس کی ہم دنیا میں بھی برکت دیکھیں گے اور آخرت میں بھی برکت دیکھیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والا آئے, فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ رَاضٍ, یاد رکھو وہ تمہارے پاس سے اس حال میں لوٹے کہ وہ راضی ہو اور خوش ہو. تمہارے حساب سے, تمہارے زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے سے وہ مطمئن ہو. اس طریقے سے تم زکوٰۃ ادا کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کو شکوہ ہو کہ فلاں نے زکوٰۃ پوری نہیں نکالی, فلاں نے حساب کتاب صحیح نہیں کیا, اس کی آمدنی زیادہ ہے لیکن زکوٰۃ کم نظر آ رہی ہے. ایسا نہ ہونے پائے. اس کو خوش اور راضی کر کے اپنے پاس سے بھیجو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دور اندیشی کے ساتھ اس میں حکم دیا زکوٰۃ ادا کرنے کا. اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ قوم بصدقتہم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنی زکوٰۃ صدقہ لے کر آتے تھے, ایسے بھی لوگ تھے کہ مصدق کے آنے کا انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ خود پہنچتے تھے خوشی خوشی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری زکوٰۃ ہے, اور بالکل حساب کتاب کے ساتھ, بلکہ اس سے زیادہ بھی دیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک طرف سختی کا حکم دیے, وہیں دوسری طرف جو خوشی خوشی لا کے دے رہے ہیں پورے ایمانداری کے ساتھ, ان کو دعا بھی دیا کرتے تھے. فرماتے تھے اللہم صلی علی آل فلان, اے اللہ فلاں کی آل پہ رحمت نازل فرما. نام لے کے جو بھی قوم آتی تھی, اے اللہ فلاں قوم کے آل اور ان کے رزق میں برکتیں نازل فرما. دعا دیا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کو اپنا حساب لینا چاہیے, اپنے نفس پہ سختی کرنی چاہیے. اور جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے خوشی سے, وہ اس دعا کا مستحق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے ایسے لوگوں کے لیے, ان کی زندگی میں, ان کے آل میں اور ان کے رزق میں رحمت کی اور برکت کی. آج کی آخری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت عدی بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استعملناہ منکم علی عمل, تم میں سے میں جس کو بھی زکوٰۃ کی وصولی پہ لگاؤں, یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو زکوٰۃ وصول کرنے جاتے تھے مصدقین, ان کو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے جس کو بھی بھیجا فَكَتَمَنَا مَخِيطًا, اگر اس نے ایک دھاگا بھی چھپا دیا, اسے لا کے صحیح برابر حساب نہیں دیا, جس کی وجہ سے وہ غریبوں تک نہیں پہنچ سکا, حقدار تک نہیں پہنچ سکا, کان غلولاً بہ یأتی یوم القیامہ, وہ ایک پہاڑ بن کر اس کے گردن پہ ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن. ایک چھوٹا سا دھاگا بھی اگر خیانت کیا تو ایک پہاڑ بن کر اس کے گردن پہ رہے گا, اور اتنا بڑا بوجھ اس کو لے کے چلنا پڑے گا. اس لیے وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں, خاص طور سے مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں آ کے کہ یہ ادارہ ہے, یہ چل رہا ہے, یہ مسجد ہے, یہ فلاں یتیم خانہ ہے, یا فلاں ہے, یا ہمارے ہی بچے بڑے پریشان حال ہیں, اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ذرا سا بھی بڑھا چڑھا کے بول رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر انہیں پیسہ آ رہا ہے, یاد رکھیے ان کے لیے جائز نہیں ہے, ان کے لیے حلال نہیں ہے. یہ بہت ہو چکا ہے عام, بالکل ہر تھوڑے دن پہ پکڑے جاتے ہیں. رمضان میں تو ہر رمضان میں پکڑے جاتے ہیں. جب تحقیق کی جاتی ہے تو نہ کوئی ادارہ ہے, نہ کوئی مدرسہ ہے, نہ کوئی یتیم خانہ ہے, نہ کوئی مسافر خانہ ہے, کچھ نہیں ہے. بس وہ ایک انداز ہے بولنے کا, بول دیتے ہیں لوگ, رحم کھا کے دے دیتے ہیں, ان کی جیب میں چلا جاتا ہے. حرام کھا رہے ہیں. ایک دھاگے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی وعید سنائی, تو پورا چندہ جو ڈال رہے ہیں جیب میں, ان کا کیا ہوگا. اس لیے خوب اچھی طریقے سے یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے, اور کچھ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر رونے والی عورت پہ اور ہر چیخنے والے مرد پہ ایمان نہ لائیں. تھوڑا تحقیق کریں, بھائی کہاں سے آئے ہو تم, کیا پریشانی ہے تمہاری. اکثر یہ دیکھنے میں آیا, آتی ہیں خواتین, گھر میں شادی ہے, وہ ایک رخہ لے کے آ جاتی ہیں,
وہ کہاں سے چھپتا ہے، کون چھاپتا ہے، کتنی رشوت لے کے نہیں معلوم، کہ فلاں تاریخ کو شادی ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت پریشان حال ہے، یتیم بچی ہے۔ شہر کی کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو واقعتاً مدد کرتی ہیں، لیکن مدد کرنے سے پہلے تحقیق کرتی ہیں وہ تنظیمیں، وہ محلے میں جاتی ہیں تنظیمیں، وہ گھر کا پورا جو ہے معلومات کرتی ہیں، واقعتاً اس گھر کے اندر شادی ہے، یتیم بچی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا جب ان عورتوں کو اس تنظیم کے پاس بھیجا گیا، وہاں جاؤ، وہاں 1-2 نہیں 1-2 لاکھ ملے گا، یہاں کیا اعلان میں 100-200 روپے ملیں گے، تو لالچ میں چلی جاتی ہیں۔ جب ان کی تحقیق ہوتی ہے تو سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ محلے والے بولتے ہیں اس میں کوئی یتیم بچی ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کس کے نام سے مانگتی پھر رہی ہیں یہ لوگ۔ تو ہر رونے والی عورت پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا تحقیق کی بھی ضرورت ہے، تحقیق کریں اور اس کے بعد اس کو ادا کریں، ورنہ ایسی زکوٰۃ ہماری سب بیکار جائے گی، ضائع ہو جائے گی، وہ ادا بھی نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو وعید سنائی جو یتیموں کے نام پہ اعلان کرتے ہیں اور جو ہے سو چندہ مانگتے پھرتے ہیں زکوٰۃ کا، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دھاگے کی بھی اگر خیانت کی، کل آخرت میں بدترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور بھی بہت ساری انشاءاللہ حدیثیں آئیں گی زکوٰۃ اور صدقات کے مسائل کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔